مجھے اپنے متعلق ہمیشہ سے یہی خوشی تھی کہ میں پتھر کے حساب رکھتا ہوں، لیکن بھارتی علاقے میں پہلا قدم رکھتے ہی میرے جسم میں سنسنی کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ پہلی مرتبہ سرحد پار کرتے ہوئے ایک جاسوس کو اس کیفیت سے بھی دو چار ہونا پڑتا ہے، لیکن وہ وقتی چیز تھی۔ ایسے ہی تھا جیسے کوئی لمحہ آئے اور گزر جائے۔ اب میں سنبھل چکا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی اور آیت کریمہ کا ورد شروع کر دیا تھا۔ کسی انجانی طاقت نے میرے جسم میں بجلیاں دوڑا دی تھی۔ مجھے اپنے عظیم مشن کے سامنے خوف، ڈر، گھبراہٹ سب بیچ نظر آنے لگے تھے۔ ایک جذبہ تھا جس نے بہت سارے جذبوں کا گلہ گھونٹ کر اپنی حقیقت منوا لی تھی۔ میں مسلمان ہوں اور ہندو کو تباہ کرنے جا رہا ہوں، اس ہندو کو جو میری ماؤں، بہنوں، میرے ملک، میری قوم کو لوٹ لینا چاہتا تھا، مار ڈالنا چاہتا تھا۔ میں بقا کی جنگ لڑنے جا رہا تھا، ایک گھٹیا دشمن کے خلاف۔ دلہ بڑے اطمینان کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا میرے آگے چل رہا تھا۔ 2-3 منٹ تک مسلسل چلتے رہنے کے بعد وہ پلٹ کر دیکھ لیتا، کیونکہ اس کا لڑکا پن اور جوانی انہی راستوں سے گزری تھی۔ لیکن میرا بہرحال یہ پہلا تجربہ تھا اور مجھے ہر قدم پھونک پھونک کر احتیاط کے ساتھ اٹھانا پڑتا۔ رات کے سناٹے میں پیروں کی ہلکی سی چلت بھی فضا میں دھماکے کی طرح گونجتی ہے، اور پھر سیے کی ایک گولی اور چھٹی، کیونکہ ایسے حالات جو ان دنوں سرحدوں کے دونوں طرف رونما ہو رہے تھے، ان حالات میں کوئی بھی سرحدی محافظ ہاتھ پکارنے کی مہلت دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ مجھ میں اور دلے میں فاصلہ بڑھ جاتا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ تک ہم دونوں اسی طرح خاموشی سے چلتے رہے۔ پھر وہ ایک کھیت کے قریب رک گیا۔ ہاتھ کی اشارے سے اس نے مجھے وہیں بیٹھنے کو کہا اور خود سن گن لینے آگے چلا گیا۔ اب ہم کسی حد تک محفوظ علاقے میں آ گئے تھے، لیکن سب سے خطرناک مرحلہ اب آنے والا تھا۔ ہمیں ایک نہر کو عبور کرنا تھا جس پر اکثر انڈین سیکیورٹی والے طاقہ لگایا کرتے تھے۔ میں کھیت کے کنارے پر کماد کی فصل میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ شاید دلہ پہلے یہ اطمینان کرنے گیا تھا کہ جھونپڑی خالی ہے یا اس میں کوئی موجود ہے۔ کوئی 3-4 منٹ کے بعد اس کی واپسی ہوئی۔ ہم دونوں قریب ہی ایک گھاس پر پھوس کی بندی ہوئی جھونپڑی میں آ گئے تھے۔ ایسی جھونپڑیاں عموماً کسان اپنے کھیتوں کے قریب بنا لیا کرتے ہیں۔ جھونپڑی میں بیٹھ کر ہم نے وہاں موجود ایک گھڑے میں سے پانی پیا۔ میں ننگے پاؤں چلتے ہوئے آیا تھا، جبکہ دلہے نے فلیٹ بوٹ پہن رکھے تھے۔ اسے ربڑ کے جوتوں کے ساتھ چلنے کا خاصا تجربہ تھا، لیکن میں نے 2-3 منٹ فرلانگ چلنے کے بعد ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ میں اونچے نیچے ہموار راستوں پر جوتوں کے ساتھ اچھی طرح نہیں چل سکتا۔ اس علاقے میں ایک خاص قسم کے چھوٹے چھوٹے کانٹوں والی جھاڑیاں جا بجا کھیتوں میں اور خاص طور سے کھیتوں کے کناروں پر لگی ہوئی ہیں۔ کیونکہ مجھے ابھی ان کا خاص اندازہ نہیں تھا، اس لیے میرے پاؤں میں بے شمار کانٹے چبھ گئے تھے اور اب ہلکی ہلکی جلن بھی ہونے لگی تھی۔ میں نے ٹھنڈے پانی سے پاؤں دھوئے تو خاصا سکون محسوس ہونے لگا۔ یہیں ٹھہرو، میں ذرا جائزہ لے آؤں، دلہے نے سرگوشی میں کہا اور مجھے کچھ ہدایتیں دے کر باہر چلا گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی میں نے اپنا لائے عمل طے کرنے لگا۔ ہم لوگ راجستھان کے ایک علاقے کنگا نگر سے سرحد عبور کر رہے تھے۔ کنگا نگر پہلا سرحدی شہر تھا جو میرے ٹارگٹ کے راستے میں آتا تھا۔ دلہے نے مجھے یہیں چھوڑ کر واپس چلے آنا تھا، جبکہ بعد میں اپنے ٹارگٹ تک مجھے اکیلے ہی سفر کرنا تھا۔ ایک مرتبہ پھر دل ہی دل میں نے اپنے ٹارگٹ کے متعلق اطلاعات اور سفر کے متعلق ضروری احتیاطیں دہرائی اور وہیں جھوپڑی میں کپڑا بچھا کر خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حضور کامیابی کی دعا مانگی۔ میں اب بالکل پرسکون تھا، مطمئن اور آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار۔ چند ہی منٹ بعد دلہ آ گیا۔ چلو جی، اس نے تیز سرگوشی کی اور ہم چل دیے۔ میں نے اپنے پاس موجود انڈین کرنسی نوٹ پلاسٹک کے تھیلیوں میں پیک کر کے اپنے کپڑے میں مختلف جگہ چھپا رکھے تھے۔ چلتے چلتے ہم نہر کے کنارے پہنچے، وہاں اپنے کپڑے اتارے اور انہیں پلاسٹک کے تھیلوں میں اچھی طرح پیک کر کے اپنی دوری کے ساتھ اپنے جسم سے باندھ لیا۔ اب ہم دونوں صرف انڈر ویئر اور بنین کے ساتھ نہر عبور کر رہے تھے۔ نہر عبور کرنا پل صراط عبور کرنے سے مشکل دکھائی دے رہا تھا۔ رات کو پانی میں پیدا ہونے والی معمولی سی آواز بھی دھماکہ پیدا کر دیتی ہے اور دوسرے ہی لمحے سیے کی گولی ہمارا مقدر بن جاتی، کیونکہ نہر کے مختلف حصوں میں عموماً انڈین سیکیورٹی والے شکار کے منتظر ہیں۔ ہم دونوں نے تقریباً مردہ تیراکی یعنی سیدھے لیٹ کر تیرتے ہوئے نہر عبور کی تھی۔ اب ایک نئی مصیبت آن پڑی تھی۔ یہ نہر کناروں سے پکی تھی اور کنارے بھی خاصے اونچے تھے۔ جہاں کہیں کنارہ نیچا ہوتا وہاں سے نہر میں داخلے کا راستہ بند ہوتا، وہاں سے دجال لگائے بیٹھا تھا۔ تقریباً 4 مرتبہ ہم نے مختلف جگہ سے نہر کو عبور کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ خدا کر کے ایک جگہ نہر کے کنارے بڑی بڑی جنگلی گھاس کے سرکنڈے جھکے دکھائی دی۔
دیے। مجھ سے پہلے دلہے نے انہیں پکڑ کر جسم کو زور سے اوپر کی طرف جھٹکا دیا۔ میں اس کی جسمانی پھرتی پر حیران رہ گیا۔ اس کے بدن میں تو بجلیاں بھری ہوئی تھی، ایک ہی جھٹکے میں وہ اوپر پہنچ چکا تھا۔ وہاں جا کر اس نے اپنا تھیلا کھولا اور اپنی پگڑی کو نیچے لٹکایا۔ اس کی مدد سے میں بھی باہر آ گیا۔ باہر آ کر مجھے علم ہوا کہ اس نے کیوں پہل کی تھی۔ تیز اور نوکیلی گھاس نے اس کے ہاتھ لہو لہان کر دیے تھے۔ اس علم تھا کہ میں نے ابھی ملک کے لیے بہت سے کام کرنے ہیں، شاید اسی لیے اس نے مجھے تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ مجھے پہلی مرتبہ اس کی عظمت کا احساس ہوا۔ پگڑی کا پلو پانی میں بھگو کر میں نے اس کے ہاتھ اچھی طرح صاف کیے اور ایک ہاتھ پر کس کر پٹی باندھ دی جس نے خون کا بہاؤ ختم کر دیا۔ وہ پٹی دلہے نے تھوڑی دیر کے بعد ہی اتار دی۔ خواہ کسی کا میری طرف متوجہ ہونا ٹھیک نہیں، اس نے میری بات کا مختصر سا جواب دیا۔ ہم کھیتوں کے بیچوں بیچ چل رہے تھے، فصلیں اپنے جون پر تھی، کہیں کہیں سے سبزہ دھندھا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے انڈین کٹوارے گرتے تھے اور اپنی لائی ہوئی تباہی اور بربادیاں کے نشان چھوڑ جاتے تھے۔ کھیتوں کے بیچوں بیچ چلتے چلتے بالآخر ہم اس سڑک آخری کونے تک جا پہنچے جہاں سے ہم نے گنگا نگر شہر میں داخل ہونا تھا۔ شہر میں داخلے کے لیے بھی ایک بڑی نہر بنی ہوئی ہے اور واٹے کے لیے جہاں بھی نہر پر پل بنا ہوا تھا وہاں پر ایک ملٹری پوسٹ بھی موجود تھی۔ یہ سر جنگ کا دور تھا۔ مشرقی پاکستان میں بھارتی مداخلت کاروں کی سرگرمیاں اپنے عروج پر تھیں۔ ہر روز کوئی نہ کوئی خبر سننے کو مل جاتی تھی اور اب بھارتی جنگوں جنون ملربی سرحدوں کا رخ کر رہا تھا۔ راستے میں جہاں جہاں سے ہم گزرے ہر طرف آرمی کٹوائے آتے جاتے دکھائی پڑے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ان سے دامن بچا کر اپنا سفر کرتے رہے، لیکن اپنے کام کی کوئی بات میں نے نظر انداز نہیں کی تھی۔ میری بے چین نظروں سے کچھ نہ بچ سکا تھا۔ اس جگہ کا نام تین پلی تھا جہاں سے ہم شہر میں داخل ہو رہے تھے۔ دو تین راستے اس مقام پر آ کر ملتے ہیں جو مختلف جہتوں سے اس طرف آتے ہیں۔ تین پلی سے تھوڑا پیچھے ہی ہمیں ایک سائیکل رکشا نظر آ گیا۔ وہ شخص کسی کا دودھ لے کر شہر کی طرف جا رہا تھا۔ اللہ نے موقع غنیمت جانا اور اسے ٹھہرنے کا اشارہ کیا۔ ہمارا حلیہ چونکہ بالکل دیہاتیوں جیسا تھا اس لیے ہماری حالت پر کوئی شک نہ کر سکتا، لیکن اب ایک اور مشکل آڑے آ رہی تھی۔ یہاں کی مخصوص زبان پر مجھے عبور حاصل نہیں تھا، لیکن البتہ اور بات تھی۔ فی الحال اپنے آپ کو گنگا ہی سمجھو۔ اس نے رکشا سائیکل کی طرف بڑھتے ہوئے سرگوشی کی۔ میں نے جواب میں گردن ہلا دی۔ اب ہم دونوں رکشا سائیکل میں بیٹھ چکے تھے۔ بھارتی دیہاتیوں میں بہت سے دیگر غیر قانونی اور غیر اخلاقی کاموں کے علاوہ ایک کام کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے اور وہ ہے شراب بنانا۔ ہر دیہات میں غیر قانونی طور پر شراب نکالی جاتی ہے، شہروں سے سستے داموں فروخت ہوتی ہے کیونکہ حکومت کے منظور شدہ ٹھیکوں سے ان کے ریٹ خاصے کم ہوتے ہیں، اس لیے چھوٹا طبقہ عموماً اس خیر کو ترجیح دیتا ہے۔ بھارت کا ہر دوسرا شہری شراب کا دیا ہے۔ نشہ بازی کا رجحان اتنا عام ہے کہ مٹرک کے کنارے جیسے ہمارے یہاں چائے کے مثال بننے ہوتے ہیں، اس طرح وہاں شراب کے ٹھیکے بننے ہوتے ہیں۔ یہاں سرکاری طور پر جاری شدہ شراب فروخت ہوتی ہے۔ مخصوص احاطے کے اندر بیٹھ کر شراب نوشی کرنے کی کوئی ممنوعات نہیں ہے۔ پنجابی دیہاتی معاشرے میں ایسے غیر قانونی دھندے کرنے والوں کی مدد کرنا باعث فخر سمجھا جاتا ہے۔ دلہے نے شاید اسی پس منظر میں پلان بنایا تھا۔ 2-3 منٹ تک گفتگو کرنے کے بعد ہی وہ رکشے والے کو اپنے ڈھاب پر لے آیا تھا۔ ایک قریبی گاؤں سے اس نے اپنا رشتہ جوڑتے ہوئے وہاں کے 5-6 معتبر قسم کے بدماشوں کا حوالہ دے کر اس پر اپنا اچھا خاصا روب ڈال دیا تھا۔ مہاراج جی ہم تو بس ہیں، کا جتنا مال بھی ہو شہر پہنچ جائے گا۔ عموماً سائیکل رکشا کو ہی اس غیر قانونی شراب کی منگتی کے لیے استعمال کیا جاتا، ایسے لوگ اچھے خاصے پیسے کما لیتے۔ دلہے نے اسے یہی لالچ دیا تھا کہ وہ بھی اس کے ذریعے کام کروائے گا۔ 3 پلی پر ہم بھی پہلے سے لگی قطار میں کھڑے ہو گئے۔ سائیکل رکشا والے نے ہمیں دودھ کا مالک بتایا تھا اور وہاں موجود گورکھا نوجیوں نے سوائے دلہے کے نام اور گاؤں کے نام کے اور کچھ نہیں پوچھا تھا۔ یہ مرحلہ بھی بخیر و خوبی طے ہونے پر میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اب ہم لوگ گنگا نگر شہر میں داخل ہو رہے تھے۔ بھارتی شہری زندگی کا پہلا نمونہ ہی اتنا کراہٹ انگیز تھا کہ میں نے پاکستان بننے پر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ بھارتی مخلوط معاشرہ بڑی تیزی کے ساتھ پستی کی منزلیں طے کر رہا تھا۔ عام دیہات جو کبھی عزت و غیرت کا سمبول بولتے تھے، بے حیائی پوری طرح رواج پا چکی تھی۔ عورت اور مرد کی غیر اخلاقی تعلقات اور اس کے بدترین نتائج اپنے عروج پر ہے۔ شہروں میں بھی جگہ جگہ ایسے ہی مناظر دیکھنے کو ملتے۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے مسلمانوں کے جاتے ہی ہندو سکھ معاشرہ اپنی اصلیت پر آ چکا ہے۔ جب ایک سرحدی اور معمولی شہر کا یہ حال ہے تو آگے بڑے شہروں کا کیا حال ہوگا، اس کا اندازہ مجھے بخوبی ہو گیا تھا۔ رکشے والے نے ہمیں شہر کے عین درمیان لاری اڈے کے نزدیک اتارا تھا۔ ہمارے لاکھ ضد کرنے کے باوجود اس نے ہم سے
کرایہ نہیں لیا تھا، وہ تو ہمیں چائے پلانے پر بھی تلا ہوا تھا، لیکن یہ زیادتی تھی۔ میں نے اور دلہے نے اسے زبردستی اپنے ساتھ ناشتہ کروایا اور اگلی صبح ملاقات کا وعدہ کر کے اس سے الگ ہو گئے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ہم دونوں نے گنگا نگر کے لاری اڈے کا رخ کیا۔ اس اشنا میں اس نے گنگا بنتے رہنے میں ہی خیرت جانی تھی۔ ان لوگوں کی گفتگو کرنے کا مخصوص لہجہ ذہن نشین کر رہا تھا۔ جب تک مجھے اس بات کا یقین نہ ہوگی میں یہاں ایجنسی اور الگ الگ نظر نہیں آؤں گا، میں نے اپنی زبان باندھ رکھی۔ مجھے لدھیانے جانا تھا، رستوں میں سفر کرنا ہی محفوظ تھا۔ ہم ایک بس میں بیٹھے اور ابو ہر کی طرف چل دیے۔ گنگا نگر شہر سے لدھیانے تک کا سفر ایسے ہی تھا جیسے کسی نے لاہور سے فیصل آباد جانا ہو تو ملتان جائے اور وہاں سے فیصل آباد پہنچے۔ ابو ہر کی بسوں کے اڈے پر جیسے ہی بس رکی، میں نے دروازے پر نظر دوڑائی۔ وہاں دو سفید کپڑوں میں ملبوس انٹیلیجنس کے آدمی ہار اترنے والے کو اس طرح گھور گھور کر دیکھ رہے تھے جیسے انہیں یقین ہو کہ یہی پاکستان کا جاسوس ہے۔ ہم الگ الگ اتریں گے، میں نے دلہے کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ میری بات کا کوئی جواب دیے بغیر اگلے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بس میں خاص رش تھا جس کی وجہ سے ہر کسی کو اترنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ میں نے دلہے کے اترنے کا انتظار کیا۔ جب وہ اتر گیا تو میں بھی 2 قدم پیدل چلتا دروازے سے نیچے اتر گیا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرو، کامنٹ کر کے ہمیں بتایا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کے پاس آسانی سے پہنچ سکے۔